جو چیز نبی سے جڑی اللہ نے اسے بھی اعلیٰ کر دیا، اور جو چیز قرآن سے جڑی اللہ نے اسے بھی اعلیٰ کر دیا۔ اب قرآن سے جڑنے والی چیز جاندار ہے، تب بھی اللہ نے اس کا مقام بلند کیا۔ قرآن سے جڑنے والی چیز بے جان ہے، جاندار نہیں، اللہ نے اس کا بھی مقام اونچا کیا۔ ہم اس طرف نہیں جاتے کہ انسان نے جب قرآن کی عزت و تکریم کی اسے مقام اور مرتبہ کیا ملا، بلکہ میں اس مختصر وقت میں یہ بتاؤں گا بے جان چیزوں کی نسبت جب قرآن مقدس سے ہوئی اللہ نے ان کا مقام بھی اونچا کیا۔ قرآن کریم سے جڑی ہوئی تین چیزیں ہیں۔ ایک قرآن کریم کے وہ صفحات ہیں جن پہ قرآن کریم کے الفاظ لکھے گئے۔ دوسرا قرآن کریم کا وہ غلاف ہے جس میں آپ تہہ کر کے لپیٹ کے اسے رکھتے ہیں۔ تیسرا وہ رحل ہے، وہ تپائی ہے جس پر آپ قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بے جان ہیں، کاغذ بھی بے جان ہے، کپڑا جو غلاف بنا وہ بھی بے جان ہے، جس رحل پر جس تپائی پر آپ قرآن رکھتے ہیں وہ بھی بے جان ہے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، دنیا میں بہت سارے کاغذ ہیں، آپ جب کاغذ کی مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو اس کے کئی سٹیپ اور کئی درجے نظر آئیں گے۔ یہ کاغذ ہے سب سے اعلیٰ ہے، یہ کاغذ نارمل ہے، یہ کاغذ لو ہے، یہ کاغذ ردی ہے، مختلف قسم کے کاغذ آپ کو نظر آئیں گے، اور کوئی پلاسٹک کاغذ ہے، کوئی پلاسٹک کے کاغذات بھی موجود ہیں، کوئی ایسا کاغذ ہے جسے آپ لیمینیشن کاغذ کہتے ہیں، کوئی ہارڈ کاغذ ہے، کوئی سافٹ کاغذ ہے، ہر کاغذ کے الگ الگ معیار موجود ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، اگر کاغذ اچھا ہے، اگر وہ کارڈ کور میں ہے، اگر وہ لیمینیشن میں ہے، اگر وہ پلاسٹک کے کاغذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ردی ہے اس کاغذ کو کوئی نہیں اٹھاتا، اگر کوئی ردی ہے اسے عام طور پر لوگ خریدنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، ایک آدمی جو گلی سے گزرتا ہے، گلی سے جاتے ہوئے اس کی نظر پڑتی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ لیمینیشن بھی نہیں، وہ کارڈ بھی نہیں، وہ ایک عام سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ ہائی لیول کا نہیں، نارمل بھی نہیں، لو بھی نہیں، وہ کاغذ ردی کی طرح ہے۔ لیکن اس شخص کو دیکھا جاتا ہے وہ جھکتا ہے، کاغذ کے اس ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، اسے چومتا ہے، پیشانی سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ادب و احترام سے لے کر اسے کسی جگہ پہ جا کے رکھ دیتا ہے۔ سوال اس سے یہ کیا جاتا ہے، آپ نے جس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا یہ کاغذ کا ٹکڑا تو ردی تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا تو عام تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی خاص نہیں تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا جو آپ نے اٹھایا سینے سے کیوں لگایا، آنکھوں سے کیوں لگایا، چوما کیوں، اور چومنے کے بعد حفاظت کے ساتھ کیوں رکھ دیا؟ تو کہنے والا آپ کو جواب دے گا اس بات میں کوئی شک نہیں، کاغذ ردی تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں، کاغذ عام تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں، کاغذ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ لیکن وہی کاغذ جب قرآن کے ساتھ جڑا، اسی ردی کاغذ پر جب قرآن کے حروف آئے، قرآن کے الفاظ آئے، قرآن کے حکامات آئے، قرآن کی تعلیمات آئی، اب یہ کاغذ ردی نہیں رہا بلکہ اس جیسا اعلیٰ کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کاغذ کو اٹھایا بھی صحیح، کاغذ کو چوما بھی صحیح، کاغذ کو آنکھوں سے لگایا بھی صحیح، سینے سے لگایا بھی صحیح، اٹھا کے میں نے اسے اونچی جگہ پہ ادب و احترام سے رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کاغذ عام تھا، کاغذ ردی تھا، جب اس کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو گئی، جیسے قرآن اعلیٰ ہو گیا اللہ نے کاغذ کا مقام بھی اونچا کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کے ساتھ جو چیز جڑی وہ ہے
قرآن مجید کا غلاف، غلاف تو سمجھ رہے ہیں نا، قرآن کریم کا غلاف، آپ قرآن کریم کو بعد میں آپ کا ہاتھ لگتا ہے، غلاف کو پہلے لگتا ہے۔ آپ کپڑے کو، قرآن کریم کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے آپ کو غلاف چومنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ احترام قرآن مقدس کا کرتے ہیں، ویسے ہی احترام اس کپڑے کا بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا غلاف یہ اتنا اعلیٰ نہیں، یہ کپڑا اسپیشلی دکان سے جا کر غلاف کے لیے خریدا نہیں گیا، یہ کپڑا عام کپڑا ہے، اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کپڑے کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں۔ اب یہ کپڑا آیا کیسے؟ گھر میں جب کپڑے سیے گئے، قرآن شریف پہ نظر پڑی تو ایک ٹکڑا ملا کپڑے کا جو ردی ہی تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس سے کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ بنانے والے نے یہ سوچا کہ اسی کو میں قرآن سے جوڑ دیتا ہوں، اسی کو قرآن کا غلاف بنا دیتا ہوں۔ اب قرآن کا غلاف بن گیا، قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ جب یہ قرآن کے ساتھ جڑا، آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں پہلے غلاف کو اٹھاتے ہیں، آپ قرآن کو چومتے ہیں پہلے غلاف کو چومتے ہیں، آپ قرآن مجید کو سینے سے لگاتے ہیں پہلے غلاف کو لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کپڑا تو ردی تھا، سوال یہ ہے کپڑا تو عام تھا، سوال یہ ہے کہ کپڑے کی اتنی اہمیت نہیں، پھر سینے سے کیوں لگایا جاتا ہے، آنکھوں سے کیوں لگایا جاتا ہے، چوما کیوں جاتا ہے، اس کی عزت و تکریم کیوں کی جاتی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ کپڑا عام تھا، کپڑا ردی تھا، کپڑے کی اہمیت کوئی نہیں تھی۔ یہی عام کپڑا جب قرآن کے ساتھ جڑا، جیسے قرآن کا مقام اعلیٰ ہو گیا، ویسے کپڑے کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا۔ پانی لے بات سمجھ آئی آپ کو؟ پہلے نمبر پہ کاغذ بے جان، قرآن سے جڑا تو اعلیٰ ہو گیا۔ غلاف کا کپڑا بے جان ردی، لیکن قرآن سے جڑا تو اعلیٰ ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ میں عرض کر رہا تھا رحل یا تپائی، جس پر آپ قرآن مجید کو رکھتے ہیں۔ آپ جس طرح قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہی احترام تپائی کا بھی ہوتا ہے، ویسے ہی احترام اس تپائی کا بھی ہے، اس رحل کا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس رحل کا اتنا احترام کیوں، اس تپائی کا اتنا احترام کیوں؟ یہ لکڑی کوئی خاص بھی نہیں، یہ لکڑی کوئی سپیشل بھی نہیں، اور اس لکڑی کو سپیشلی طور پہ خریدا بھی نہیں گیا، اس کے اوپر کوئی کلر بھی نہیں کیا گیا، اس کے لیے کوئی آپ مارکیٹ میں پھرے نہیں، آپ نے کسی سپیشل لکڑی کو نہیں ڈھونڈا، بس ایک عام سی لکڑی تھی اسے رحل بنا دیا گیا، ایک عام سی لکڑی تھی اسے تپائی بنا دیا گیا۔ آپ جیسے قرآن کا احترام کرتے ہیں ویسے رحل کا احترام کرتے ہیں، جیسے قرآن کا احترام کرتے ہیں ویسے تپائی کا احترام کرتے ہیں۔ آپ اس تپائی کے اوپر سے نہیں گزرتے، آپ اس تپائی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لکڑی تو ردی تھی، لکڑی تو عام تھی، لیکن اس لکڑی کا احترام کیوں؟ جواب ملتا ہے کہ لکڑی عام ہے، لکڑی ردی ہے، سپیشلی خریدی نہیں گئی، لیکن اس لکڑی کی نسبت جب قرآن سے ہوئی، جیسے اللہ نے قرآن کو اعلیٰ کر دیا ویسے اللہ نے تپائی کو بھی اعلیٰ کر دیا۔